سمجھنے میں بہت مشکل اور سمجھانے میں اس سے بھی زیادہ مشکل. زبان ضد خلائق ہونے کے باوجود سوچوں کی رسائی سے بھی بہت آگے. قرآن ناطق نے فرمایا ہے کہ اِنَّا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرب الى اسم العظم من سواد العین الى بیاضها. خیبر شکن فرماتے ہیں آنکھ کی سیاہی آنکھ کی سفیدی سے اتنی قریب نہیں جتنی بسم اللہ اسم اعظم سے قریب ہے. حالانکہ آنکھ کی سفیدی اور سیاہی میں تو فاصلہ ہی نہیں بلا فصل ہیں بلکہ ایک دوسرے میں ضم ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں یہ ایک دوسرے کے اتنے قریب نہیں جس قدر بسم اللہ اسم اعظم سے قریب ہے. کیا کہیں گے گھبرا تو نہیں گئے. حقیقت بسم اللہ کو پوری کائنات کا ظرف نہیں برداشت کر سکتا. یہ طے ہے. یعنی اگر بسم اللہ اپنی حقیقت کے ساتھ جلوہ افروز ہو جاتی تو دنیا کب کا مٹ چکی ہوتی. ہوگی ظاہر جب کوئی پردے والا پردے سے باہر آئے گا. اس سے پہلے دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. اس وقت تک دنیا میں جو ہے وہ بسم اللہ کا اثر ہے. سفر کو مولانا میں آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ آگے روزانہ ایک ایک زینہ دو زینہ ہونے آگے ہی جانا ہے. کائنات میں جو کچھ ہے وہ بسم اللہ کی تاثیر ہے. حقیقت ابھی سامنے نہیں آئی. پوری کائنات کو اگر ایک مشترک ظرف بھی دیا جائے تو وہ حقیقت بسم اللہ کی ایک جھلک کو برداشت نہیں کرے گا. جی اور لفظوں کا اثر حالانکہ آپ صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک دن میں سینکڑوں بار دیکھتے ہیں لیکن منبر سے کہے ہوئے لفظ آپ مانتے نہیں. میں مثال سے سمجھاتا ہوں. کسی سے کہہ دیا جائے جیتے رہو خوش ہو جاتا ہے حالانکہ آپ نے اس میں زندگی بھری تو نہیں. ٹھیک ہے نا. بھئی ایک لفظ بولا یہ جو چہرے پہ خوشی آئی ہے جو رخسار پہ لالی ہے وہ اس لفظ کی تاثیر ہے. اسی طرح آپ نے کسی کو گالی دی مرنے مارنے پہ تل گیا حالانکہ آپ نے اسے سوٹا نہیں مارا ہتھوڑا نہیں مارا فائر نہیں کیا وہ لفظ کا اثر ہے جو غضب بن کے چہرے پہ آ گیا. پھر آگے بات ظرفوں کی بھی ہوتی ہے. کوئی اوے برداشت نہیں کرا کوئی گالی پہ ہنستا ہے. یہ سلسلہ قوس نزولی اور سعودی میں ہے حالانکہ لفظوں میں تاثیر برابر کی ہے. جی ظرفوں سے اظہار بدل جاتا ہے. بسم اللہ جو ہے جہاں ہے جیسے ہے ایک ہے. اگر اس زبان سے نکلے جہاں یقین کو اٹھا
سے بھرا ہوا ہے، مشرق مغرب ہو جائے، شمال جنوب ہو جائے، مرد عورت ہو جائے، جی طینت جبیلت ہو جائے، جبیلیت طبیعت بن جائے، طبیعت مادہ ہو جائے، مادہ مثال ہو جائے، مثال جوہر، جوہر عرض ماضی حال، حال مستقبل، عدم وجود، وجود معدوم ہو جائے، جب لفظ میں یہ اثر ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ کیا دلیل کے ساتھ بتا چکا ہوں آپ کو کہ 19 حرف ہیں بسم اللہ کے۔ اگر مقررات، ایک یہ علم الحروف کا قاعدہ ہے، جنہوں نے علم حروف پڑھا ہے علماء حروف سے پوچھنا، مقررات کے حذف کا قانون ہے، یعنی جو حروف دہرائے گئے انہیں ہاں گرا دو، الگ کر دو، تو باقی حرف 11 بچتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات! اس میں بھی پھر ایک راز ہے، بالکل وقارت نہیں، وہی راز جو لا الہ الا اللہ میں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے حرف حقیقت میں 12 ہیں، لکھنے میں 11 ہیں، 12واں غائب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ بولنے میں 12 حرف، لکھنے میں 11 حرف، اللہ میں 2 نام ہیں، 73 فرقوں کے نزدیک اس کی عدد 66 ہیں، اگر ایک نام ہوتا تو 36 عدد ہوتے، یعنی ایک نام لام میں چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح جب بسم اللہ کے بھی مقررات گرائے جاتے ہیں تو ظاہر میں 11 حرف ہیں، ایک چھپائے۔ پچھلے حضرات کچھ آج مجھے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، نہیں؟ پکی بات؟ تیار رکھنا، میں نے جب پرواز کرنا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھنے کی مجھے عادت نہیں، پھر ٹوٹے ہوئے پر والا یہی رہ جائے گا۔ ہاں آؤ، میں نقوی صاحب آج تجزیہ ایک ایک حقیقت کا کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الگ پیکر میں ہے، اللہ الگ پیکر میں ہے، الرحمن الگ صورت میں ہے، الرحیم کی علیحدہ تصویر ہے۔ بسم کیا ہے؟ بے علیحدہ، اسم الگ۔ میں نے پہلی مجلس میں ہی کہا تھا اور کل بھی کہ اگر صحیح معنی میں تشریح کروں تو 10-15 اشرے چاہیے حقیقت بسم اللہ پر۔ بہت کچھ رب کعبہ کی قسم مجھے چھوڑنا پڑ رہا ہے، صرف ضروری چیز ہے کہ حقائق کا پتہ بھی چلتا رہے اور اسی اشرے میں بات بھی مکمل کر سکوں۔ قرآن میں 3 جگہ بسم بغیر الف کے ہے، باقی ہر جگہ لکھنے میں الف آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ سبح اسم ربک، الف پڑھا نہیں جا رہا، لکھا ہوا ہے۔ تبارک اسم ربک، پڑھنے میں نہیں آ رہا، لکھا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ جی ہاں، لیکن بسم اللہ میں الف نہ لکھنے میں ہے نہ پڑھنے میں۔ ہاں الگ، اسم الگ، اللہ الگ، رحمان الگ، رحیم الگ۔
سمجھ نہ آئے پوچھ لینا. اب میں نے آگے اور آگے اور آگے اور آگے چلے جانا ہے. پہلے پا